الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں میں شامل فرما۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور خوب فرمایا میرے امام نے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کی لوگ صرف اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے، بلکہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں۔ اور صرف اپنے نبی کو نور نہیں مانتے
بلکہ ہمارے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع الاول شریف اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا ہمارے اور آپ کے سامنے سے تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہوئی، وہ تاریخ کہ جس تاریخ کو صرف بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میلاد کا مطلب ہوتا ہے برتھ ڈے، میلاد کا مطلب ہے برتھ ڈے، جنم دن، ولادت کی تاریخ، اور میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کا برتھ ڈے، نبی کا جنم دن، نبی کے ولادت کی تاریخ۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی کی پیدائش کی خوشی، نبی کے برتھ ڈے کا سیلیبریشن۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جتنی باطل قومیں، عیسائی اپنا برتھ ڈے مناتا ہے، یہودی اپنے بیوی بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے، دنیا کی دوسری مشرک قومیں اپنے دوست احباب کا برتھ ڈے مناتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کسی اور کا برتھ ڈے منائیں نہ منائیں لیکن اپنے آقا کا برتھ ڈے ضرور منایا کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم اپنی مرضی سے نہیں مناتے ہیں بلکہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی اپنے محبوب کا برتھ ڈے مناتا ہے، یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے رب کے محبوب کا برتھ ڈے منایا کرتے ہیں، اپنے مولا کے محبوب کا میلاد مناتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یقیناً ہم اور آپ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے اس کا ذکر، حدیث میں کہاں ہے، کیا صحابہ نے عمل کیا ہے، کیا حضور نے حکم دیا ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے پیدا کر لیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر نبی کی میلاد کی بات کی جائے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات کی جائے، آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، قرآن میں رب نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، قرآن میں رب نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، قرآن میں رب نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، قرآن میں رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ تو اللہ کے نبیوں کی جماعت ہے۔ ارے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش کا ذکر بھی کیا ہے، انسانوں کی پیدائش کا۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہے، آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہے، تو یقیناً ان کا ذکر جب قرآن میں اللہ نے کیا ہے تو امام الانبیاء کی پیدائش کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگا کہ رب نے قرآن مقدس میں انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ ہم تو امام الانبیاء کی پیدائش کی بات کرتے ہیں، ہم تو ان کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کو دیکھیں، مسلم شریف کو دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی انبیاء کی پیدائش کا ذکر ملے گا، اس میں اللہ کے محبوبین کی پیدائش کا ذکر ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر بات آئے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا منانا یہ آج کے سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کو 2 4 5 10 سال سے شروع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ روز اول سے اللہ کے محبوب کی میلاد کو منایا جا رہا ہے، روز اول سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں،
آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہیں کہ بیٹے، اگر کوئی کام نہ بنتا، اگر کوئی مصیبت نہ ٹلتی، اگر کسی پریشانی سے نجات نہ ملتی، تو میں تجھے ایک نام سکھائے دیتا. اس نام کے وسیلے سے جب تم دعا کرو گے تو بڑے سے بڑے بگڑے کام کو میرا مولا اس نام کی برکت سے بنا دیتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت اس نام کی برکت سے ٹل جاتی ہے. شیس علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا حضور ضرور مجھے بتائیں وہ نام کیا ہے. تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب میرے آقا کا نام لیا آدم علیہ السلام نے، تو شیس علیہ السلام نے یہ نام پہلے سنا نہیں تھا، اس نام کے کسی شخص سے ملے نہیں تھے. آپ نے سوال کیا کہ یہ نام کس کا ہے؟ جس کے نام کی یہ برکت ہے، جس کے نام کی یہ فضیلت ہے، بھلا یہ ہے کون؟ یہ نام کس کا ہے؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت میں میرے جسم سے روح کا رشتہ جڑا اور میں نے پہلی بار اپنی آنکھ کو کھولا تو جہاں جہاں میری نظر پڑی ہے جنت میں جنتی درختوں کے پتوں پر، جنت میں جنت کے ستونوں پر میں نے جہاں جہاں اللہ کا نام دیکھا ہے وہی وہاں محمد الرسول اللہ کا بھی نام دیکھا. تو فرماتے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھ رکھا ہے یہ ہے کون؟ یہ بھلا ہے کون؟ تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ میرا محبوب ہے، اور یہ وہ ہے کہ اس کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور اے آدم، بظاہر یہ تمہاری نسل سے ہوں گے لیکن حقیقت میں یہ تمہاری اصل سے ہوں گے. بظاہر تمہاری نسل سے تمہاری اولاد میں آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ تمہاری اصل ہوں گے. شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس نام کی برکت کیا ہے؟ نام تو آپ نے دیکھ لیا جنت میں، لیکن اس کی فضیلت و برکت کا اندازہ کب لگا؟ فرماتے جب جنت سے میں زمین پر آیا، میں 300 سال تک توبہ کرتا رہا، گریوزاری کرتا رہا، روتا رہا، رب کی بارگاہ میں معافی تلافی کرتا رہا، لیکن رب نے میری توبہ قبول نہ کی. اچانک میرے دل میں اس نام کا خیال آ گیا، یا اللہ نے میرے دل میں اس نام کا خیال پیدا کر دیا. میں نے فوراً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو مجھے معاف فرما دے، میری خطا کو معاف فرما دے. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 300 سال سے رو رہا تھا، رب نے توبہ کو قبول نہ کیا، لیکن جیسے ہی ان کا نام میری زبان پر آیا ہے، اب لمحہ نہیں گزرتا، اب وقت نہیں گزرتا، ان کا نام لینا تھا، رب نے فوراً میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. میں سمجھ گیا یہ نام بگڑیاں بنانے والا، یہ نام مصیبتیں ٹالنے والا. اس لیے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب کام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگڑے بھی بنا دیتا ہے. اور یہ آج کے بریلویوں کا عقیدہ اپنا بنایا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، آدم علیہ السلام کا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اندازہ لگائیں ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے زمین پر جلوہ گر نہیں ہوئے. ان کی تشریف آوری سے پہلے آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بٹھا کر میرے آقا کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. فضیلت شیس علیہ السلام نے عرض کیا وہ کب آئیں گے؟ تو فرماتے آدم علیہ السلام کہ وہ تقریباً 6000 سال کے بعد آئیں گے. کتنے سال کے بعد؟ 6000 سال کے بعد. پتا چلا حضور کی تشریف آوری سے 6000 سال پہلے آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کے ساتھ میرے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ان کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. اسی طرح فرمایا گیا سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر کہیں سفر پر تھے اور جانتے ان کے تخت کا حال کیا تھا، ان کی سواری کا عالم کیا تھا. سلیمان علیہ السلام تخت کے بیچوں بیچ اپنی کرسی پر بیٹھتے تھے اور اس تخت
پر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں 1,000 انسانوں کی صفیں لگتی تھی، 1,000 انسانوں کی صفیں، اور ان انسانوں کے پیچھے 1,000 جنات کی صفیں لگتی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا کو کہ اے ہوا آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ ہوا بہت آسانی سے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اٹھاتی تھی اور چند لمحات میں منزل تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے جا رہے تھے، ایک مقام سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا میری سواری کو نیچے اتارو۔ ہوا نے تخت کو نیچے اتارا، سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اتر گئے۔ آپ کو دیکھا تو تمام انسان بھی اتر گئے، جنات بھی اتر گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے پیدل چلنا شروع کیا، بہت دور تک آپ نے راستہ پیدل طے کیا۔ طے کرنے کے بعد ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو لا دوبارہ۔ تخت کو لایا گیا، سلیمان علیہ السلام کرسی پر بیٹھے، آپ کے امتیوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی۔ اب ہوا نے پھر اٹھایا، تخت کو لے کر چلی۔ ایک شخص نے سوال کیا ادب کے ساتھ اے اللہ کے نبی ہمیں فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں مصلحت سمجھ میں نہیں آئی، آج سے پہلے جب بھی ہم سفر پر چلتے تھے ہم تخت پر بیٹھنے کے بعد منزل پر اترا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے درمیان میں اتارا ہے، پیدل چلایا ہے، پھر سواری پر سوار کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، جس زمین پر آج ہم پیدل چلے ہیں دراصل اس زمین کے ادب میں نے پیدل چلنا پسند کیا، میں نے یہ پسند نہ کیا کہ اس زمین کے اوپر سے میں سواری پر سوار ہو کر گزر جاؤں، اس لیے اس کے ادب میں نیچے اترا ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا آپ نے زمین کا ادب کیوں کیا؟ یہاں تو جنگل ہے، یہاں تو کھلا میدان ہے، یہاں تو چٹیل زمین ہے، آپ نے زمین کا ادب کیوں کیا؟ ادب کی وجہ کیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زمین جو آج جنگلوں بیابان نظر آتی ہے یہ وہی زمین ہے جہاں ایک دن امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، یہ وہی زمین ہے جہاں ان کی آخری آرام گاہ بنے گی، یہ وہی زمین ہے جو ان کے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف حاصل کرے گی، اور یہ وہی زمین ہے کہ جو ان کی آمد کی برکت سے قیامت تک کے لیے آباد ہو جائے گی اور دنیا کے لوگ یہاں زیارتوں کے لیے آئیں گے۔ اسی لیے میں نے اس زمین کا ادب کیا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، سلیمان علیہ السلام میرے آقا کی آمد سے پیش کر ان کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اور جانتے ہو یہاں ایک بات اور معلوم ہوا کہ مدینے کا ادب کرنا، مدینے کا احترام کرنا، مدینے سے محبت کرنا، مدینے کی تعظیم کرنا یہ آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اس زمین کا احترام کرتے تھے، اس زمین کا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، فرمایا گیا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس اجتماع میں کہ ہم اور آپ کوئی نئے نویلے نہیں ہیں میلاد منانے والے، بلکہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے حضور کے میلاد منانے والوں کی، اور جو ہم سے ہزاروں سال پہلے کی ہے، ہزاروں سال پہلے کی۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ روز اول سے اللہ کے محبوب کا میلاد منایا جا رہا ہے، پہلے دن سے ہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کے اندر تمام طرح کی برائیاں تھی، اتنا برا، اتنا بدترین شخص تھا کہ لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے۔ جب وہ مر گیا تو آپس میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی لاش کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیں گے، نہ غسل دیں گے، نہ کفن پہنائیں گے، نہ دفن کریں گے۔ اس طرح سے لوگوں نے میٹنگ کی اور اس گناہ گار کی لاش کو اٹھایا، لے جا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ان کا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال کر لوٹنا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ فلاں جگہ پر جا، لوگوں نے میرے ایک نیک بندے کی لاش کو وہاں پھینک دیا ہے، اس کو اٹھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اس کو کفن پہنا، اس کے دفن کا انتظام کر۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر، آپ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، لیکن لوگ پریشان تھے، وہ گناہ گار جس کے گناہوں سے ہم تنگ آ چکے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کے غسل اور کفن دفن کا حکم دیا تو کیوں دیا؟ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار بظاہر تو بڑا گناہ گار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا، تیرا نافرمان تھا،
لیکن کس عمل کی بنیاد تو نے میری ڈیوٹی لگائی اس کے کفن و دفن کی؟ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے موسیٰ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں یہ بندہ بیٹھا توریت کی تلاوت کر رہا تھا، توریت پڑھتے پڑھتے اس مقام سے گزرا جہاں پر میرے محبوب کا تذکرہ تھا، جہاں میرے محبوب کی آمد کا ذکر تھا۔ جب اس نے میرے محبوب کے نام کو توریت میں پڑھا ہے تو محبت میں اس نے اس نام کو چوم لیا ہے، اس کو ہونٹوں سے لگا لیا ہے۔ اے موسیٰ اس کا یہ عمل اتنا مجھے پسند آیا، اتنا مجھے پسند آیا کہ صرف میرے محبوب کے نام کو چومنے کی وجہ سے میں نے عمر بھر کی سیاکاری کو معاف کر دیا ہے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی آقا تو آئے نہیں ہیں، آئے نہیں اس وقت بھی، اور یہاں تک فرمایا جاتا ہے تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ یہودیوں کا جب کبھی کفار مشرکین کے ساتھ جنگ ہوتی اور جنگ کا فیصلہ برآمد نہ ہوتا تو توریت اٹھاتے تھے، اور توریت میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے وہ توریت کو پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد دعا کرتے تھے کہ مولا جس کی آمد کی خبر تو نے توریت میں دی ہے، ہم تیرے اسی محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں فتح عطا کر دے۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ جب یہودی آقا کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اللہ انہیں ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا تھا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو جمع کر کے تقریر فرما رہے تھے، آخرت کی بات، جنت کی بات، جہنم کی بات، وعید کی بات، انعام کی بات تقریر کر رہے تھے۔ آپ کی تقریر میں اتنا درد تھا کہ پورے مجمع پر رکت تاری تھی، پورا مجمع رو رہا۔ ایک عورت پر وزن کی کیفیت تاری ہو گئی، وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی اے عیسیٰ خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے تم جیسی اولاد کو جنم دیا ہے، خوش نصیب ہے وہ ماں جس کی گود میں تم پلے بڑے ہوئے، خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا تم نے دودھ پیا ہے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کر چکی تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہاں ہاں یقیناً میری ماں خوش نصیب ہے، میری ماں خوش نصیب ہے، میری ماں خوش نصیب ہے، لیکن سنو میری ماں سے زیادہ خوش نصیب تو وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، جس کی گود میں اللہ کا محبوب پروان چڑھنے والا ہے، جس کی گود میں اللہ کا حبیب پروان چڑھنے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ کون ہے، کس کی بات کرتے ہو، کس کی بات کرتے ہو؟ تو فرمایا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کی میلاد بیان کرنا شروع کر دیا، ان کے چہرے وضحا کی بات تھی، ان کے زلف عنبری کی بات تھی، ان کی سیرت کی بات تھی، ان کے اخلاق کی بات تھی، ان کے معاملات کی بات تھی۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے درمیان آقا کی میلاد بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا آپ نے سیرت تو بتا دی، آپ نے صورت تو بتا دی، آپ نے اخلاق و کردار معاملات تو بتا دیے، ہمیں ان کا نام بھی بتا دیجئے، بھلا ان کا نام کیا ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا اور زمین پر ان کا نام محمد ہوگا۔ آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا اور زمین پر ان کا نام محمد ہوگا۔ تو سارے حواری ایک زبان ہو کر پکار اٹھے اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے، اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے، انہی کے آنے کی۔ اب آپ ایک اور تاریخی واقعہ دیکھیں، چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے اس لیے میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ ایک اور تاریخی واقعہ، ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اسے سن کر اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے بڑے بڑے بزرگوں نے، تاریخ نگاروں نے، صوفیاء نے، علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام تبا حمیری تھا،
اس کی سلطنت حکومت بڑی لمبی چوڑی تھی، بہت سے ملکوں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ رائے مشورہ کیا اور وہ اس نیت سے نکلا کہ میں اپنی ریاست کی سیر کروں گا، جو ملک میرے قبضے میں ان کی سیر کروں گا۔ اس نیت سے وہ فوج لے کر نکلا، مکمل طور پر رعب و دبدبے کے ساتھ۔ اور رعب و دبدبے کا عالم جانتے کیا تھا؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب یہ نکلا ہے تو اس کے ساتھ تقریباً 4000 حکیم، علماء اور بڑے بڑے اس دور کے دانشور لوگ تھے، اور 1,00,000 کے قریب گھڑ سوار اس کے ساتھ تھے، 1,00,000 کے قریب۔ اور پیدل جو لوگ تھے، پیدل جو فوج تھی اس کا کوئی شمار نہیں۔ اتنی لمبی چوڑی فوج لے کر نکلا سیر کرنے اپنی ریاست کی۔ جہاں سے گزرتا مجمع ٹوٹ پڑتا اسے دیکھنے کے لیے، اس کے رعب و دبدبے کو دیکھنے کے لیے بڑا خوش ہوتا، اکڑ کر چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جاتے 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 مکہ معظمہ میں یہ پہنچا۔ جب مکہ معظمہ پہنچا تو اتفاق سے کوئی ایک آدمی بھی اس کو دیکھنے نہیں نکلا۔ اس کے رعب دبدبے کو، اس کے جاہ و جلال کو، اس کے منصب و مقام کو دیکھنے ایک آدمی بھی گھر سے نہیں نکلا۔ اس کو غصہ آ گیا، جہاں سے میری سواری گزری چاروں طرف لوگوں نے گھیر لیا دیکھنے کے لیے، لیکن اس شہر میں ایک آدمی بھی نہیں آیا دیکھنے۔ اس نے جمع کیا لوگوں کو، اور لوگوں کو جمع کرنے اپنے وزیروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا وجہ کیا ہے؟ آخر اس شہر کے لوگ کیا انہیں خبر نہیں کہ میں آیا ہوں؟ کیا انہیں پتا نہیں میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ کیا انہیں پتا نہیں کہ میری طاقت کیا ہے، میری حکومت و سلطنت و فوج و لشکر کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سنو، دراصل بات یہ ہے کہ اس شہر والے کسی کو خاطر نہیں لاتے، اس شہر والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ اس شہر میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس شہر والے کسی کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ لوگ اس شہر والوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کو لوگ آتے ہیں، انہیں تحفے دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مکے والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جب طبا نے یہ سنا تو اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے لوگ مجھے دیکھنے نہیں آتے، میں خانہ کعبہ ہی کو ڈھا دوں گا معاذ اللہ۔ جب کعبہ نہیں رہے گا تب ان کے دلوں میں میرا رعب و دبدبہ بیٹھے گا معاذ اللہ۔ اس نے ارادہ کیا اور حکم دیا کہ فوج اکٹھا کی جائے، صرف دل میں ارادہ، اعلان نہیں کیا ابھی۔ کہا فوج اکٹھا کرو، فوج جمع کی جانے لگی، تیاریاں جنگ کی ہونے لگ گئی۔ اب اچانک ایک رات طبا حمیری کو ایک بیماری ہو گئی، اس کا سارا جسم جو تھا وہ بخار کی گرمی میں تپنے لگا، سر درد سے پھٹنے لگا، اس کی آنکھوں سے، ناک سے، کان سے، منہ سے بدبودار پانی بہنا شروع ہو گیا، اور اس پانی میں اتنی بدبو تھی کہ اس کے اپنے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ بڑا علاج کیا گیا، ڈاکٹر، حکیم، طبیب جو اس دور میں تھے منہ پر ناک پر کپڑا باندھ کر اس کا علاج کرتے، لیکن کوئی آرام نہیں۔ ہفتہ 10 دن گزر گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے علماء کو بلایا، ان علماء نے آ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد آپس میں رائے مشورہ کیا۔ پھر جو اس میں سب سے بڑے عالم تھے، رئیس العلماء، شیخ العلماء، تقریباً 400 علماء تھے، ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے دیکھنے کے بعد طبا حمیری سے کہا کہ طبا، تجھے بیماری آسمانی ہے اور علاج جو ہے وہ دنیاوی ہو رہا ہے، یہی وجہ کہ تجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتا، کیا تو نے دل ہی دل میں کسی برائی کا ارادہ کیا؟ کیا تو نے دل ہی دل میں کسی غلط کام کا ارادہ کیا؟ طبا نے بڑا غور کیا، سوچا، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں میں نے دراصل یہ ارادہ کیا تھا بغض اور حسد کی بنیاد کہ کعبہ شریف کو میں ڈھا دوں، کعبہ جب ڈھا دوں گا تو مکے والوں کے دل میں میری ہیبت بیٹھ جائے گی، یہی میں نے ارادہ کیا تھا۔ فوراً جو رئیس العلماء تھے انہوں نے کہا کہ تو کتنا بھی علاج کر لے تجھے آرام نہیں ہوگا جب تک کہ تو اس بری نیت سے توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ طبا نے کہا بات یہ ہے تو فوراً میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا گیا اس کا توبہ کرنا تھا، رب کعبہ نے اسے فوراً شفا عطا فرما دیا۔ اب جب شفا مل گئی
تو اس نے اس خوشی میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھوایا ہے۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے روئے زمین پر خانہ کعبہ کو سب سے پہلا غلاف اگر اڑایا ہے تو تبا حمیری نے اڑایا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد تبا نے تمام مکے والوں کو بلایا اور انہیں 7 جوڑے ریشم کے کپڑے تحفے میں پیش کیے ہیں، یعنی جیسے باقی خدمت کرتے تھے اس نے بھی خدمت کی۔ پھر کچھ دن وہاں رہا، رہنے کے بعد وہ نکلا مکہ معظمہ سے ہوتے ہوئے، اب وہ پہنچا مدینہ منورہ۔ مدینہ اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا ایک رات رکا، دوسری صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے جانے کا ارادہ کیا تو جو 400 علماء تھے ان 400 علماء نے متفق ہو کر فیصلہ کیا اور تبا حمیری کو جا کر یہ کہہ دیا کہ سنو، ہم جو تمہارے ساتھ یمن سے سفر کرتے نکلے تھے، دراصل ہمارا مقصد جو تھا اس زمین تک پہنچنا تھا، ہم یہاں پہنچنے کے لیے تیری فوج میں شامل ہوئے تھے، تیرے لشکر اور قافلے میں شریک ہوئے تھے، دراصل اب تو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ تبا نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اب یمن نہیں جائیں گے، اب ہم اپنی بچی کچی زندگی یہی گزاریں گے۔ تبا نے کہا وجہ تو مجھے بتا دو، اس زمین میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو جانتے ہو کیا کہا ان علماء نے؟ ان علماء نے کہا خانہ کعبہ کا تو نے احترام کیا، خانہ کعبہ کی برکت کو تو نے دیکھ لیا، سن خانہ کعبہ کو جو عزت دلانے والا ہے وہ امام الانبیاء اسی شہر میں آنے والا ہے، یہی ان کی آرام گاہ بنے گی، یہاں وہ مکے سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو اب ہم تو تیرے ساتھ نہیں جانے والے، ہم سفر کر کے یہیں پہنچنے کے لیے آئے تھے، ہم تو اب یہیں رہیں گے، یہیں جیئیں گے، یہیں مریں گے۔ اگر زندگی نے وفا کی، ان سے ملاقات ہوئی تو بہت اچھا، اگر ملاقات نہ ہوئی ہماری قبریں اس شہر میں بنیں گی اور جب امام الانبیاء آئیں گے کبھی نہ کبھی ان کا گزر ہماری قبروں کے قریب سے ہوگا، اگر ان کے قدموں کی دھول اڑ کر ہماری قبر پر پڑ گئی ہم اسے اپنی نجات کی ضمانت سمجھ لیں گے، اپنی بخشش کا سامان سمجھ لیں گے۔ تبا حمیری نے زبردستی نہیں کی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم رہنا چاہتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ 1 سال رک کر ان کا انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ 1 سال وہ خود بھی رکا، اور جانتے وہ علماء جو وہاں رکنا چاہتے تھے ان 400 علماء کے لیے اس نے مکان تعمیر کرا کے دیا، اس نے 400 علماء کو مکان بنوائے، انہیں پیسے دیے، ان کے نکاح کروائے، اور جو رئیس العلماء تھے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے مکان کے بغل میں ایک 2 منزلہ عمارت بنوائی، اور بنانے کے بعد کہا یہ 2 منزلہ عمارت میری طرف سے محبوب پروردگار کے لیے تحفہ ہوگی، جب وہ آئیں گے تو ان سے کہنا میرا تحفہ قبول کر لیں، میرا تحفہ۔ اور اس کے بعد تبا حمیری نے ایک خط لکھا، توجہ ہے نا آپ کی، ایک خط لکھا، لکھنے کے بعد رئیس العلماء کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ اسے اپنے پاس رکھیں، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں، آپ کی ملاقات ان سے ہو تو میری طرف سے یہ ان کی خدمت میں پیش کریں، اور اگر آپ کی ملاقات نہ ہو سکے تو آپ اپنی نسلوں کو یہ وصیت کریں اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو ضرور ان کی خدمت میں پیش کریں۔ فرمایا تبا حمیری چلا گیا، 400 علماء رکے رہے، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، مکے کی سرزمین پر 12 ربیع الاول شریف کو امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے آقا ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، جب مدینے پہنچتے ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی، وہ پیر کا دن تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے، قبیلے بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا۔ فرمایا کہ مکے کا ہر باشندہ، ہر کوئی چاہتا تھا کہ امام الانبیاء میرے مہمان بنے، میں ان کا میزبان بنوں، آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، آقا نے فرمایا کہ سنو میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی جس کے دروازے پر بیٹھے گی میں اسی کے گھر میں رکوں گا۔ فرمایا جب اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی میدان کی طرف نہیں جاتی، جنگلوں بیابان کی طرف نہیں جاتی، بلکہ اونٹنی کی نکیل کو چھوڑا گیا، اونٹنی چلی مدینے کی گلی کوچوں سے گزرتی ہے، ہر کوئی پیچھے پیچھے تھا، وہ کون خوش نصیب ہوگا، وہ کون خوش نصیب ہوگا۔ فرمایا جب اونٹنی چل کر جاتی ہے اور تبا حمیری نے جو 1000 سال پہلے
2 منزلہ مکان بنایا تھا اسی مکان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی. میں کہتا ہوں میرے آقا جس اونٹنی پر قدم رکھ دے اس اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے. جب اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے تو اس کے سوار کے علم کا عالم کیا ہوگا. سوار کا اونٹنی کو کس نے بتایا تھا, کس نے بتایا تھا, کس نے گائیڈ کیا تھا؟ وہاں جا کر بیٹھی. اور جانتے ہیں اس وقت اس مکان کی چابی جناب ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں تھی. یہ اس مکان کے کیئر ٹیکر تھے, مالک نہیں تھے, کیئر ٹیکر تھے. آپ اسی رئیس العلماء کے خاندان کے تھے. آپ سے ملاقات کی, گھر لے گئے, بٹھایا. اب بٹھانے کے بعد جانتے وہ خط دینے کی باری تھی. وہ خط جو لکھا تھا اس نے, اس خط کے دینے کی باری تھی. ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام کے پاس حفاظت کے طور پر وہ خط دے رکھا تھا. اور جانتے اس غلام کو میرے آقا نے پہلے دیکھا نہیں تھا, ملاقات نہیں ہوئی تھی. ابو ایوب انصاری نے اس غلام کو بلوایا, نام لے کر آواز دے کر نہیں بلایا, بلکہ آپ نے بھیجا کہ اس کو بلا لاؤ. جب اس غلام کو سامنے لا کر کھڑا کیا گیا فوراً میرے آقا نے فرمایا تمہارا نام ابو لیلا ہے نا, تمہارا نام ابو لیلا ہے. اے مسلمانوں سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. آج ہی مدینے میں آئے ہیں, ابو لیلا کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوا, اس کے بارے میں تو کسی نے بتایا نہیں ہے. ابھی سب سوچ رہے تھے. آقا نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کہا میرے بھائی تبا حمیری کا خط لاؤ میرے حوالے کر دو. صرف ابو لیلا کا نام سن کر پریشان تھے. آقا نے کہا خط لاؤ. جب خط ملا میرے آقا نے صدیق اکبر کو دیا اور فرمایا کہ ذرا پڑھو کیا لکھا ہے. تبا نے کیا لکھا ہے ذرا پڑھو. کیا تھا اس خط کا مفہوم؟ اس کا خط کا مفہوم تھا کہ اے امام الانبیاء, اے محبوب پروردگار, میں تبا حمیری اگر زندگی نے وفا کی, آپ سے ملاقات ہوئی, آپ کے ہاتھوں پر میں توبہ کر کے کلمہ پڑھوں گا, اور اگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, اللہ پر ایمان لاتا ہوں, اللہ جو کتاب آپ کو دے گا اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں. میں آپ کی اول امت میں سے ہوں, ان میں سے جنہوں نے بن دیکھے آپ پر ایمان لایا ہے. اے آقا میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں, اتنا چاہتا ہوں, اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس غلامی کا صلہ آپ یہ دینا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اے آقا آپ میری بھی شفاعت کرا لینا. نبی کی آمد سے پیشتر 1000 سال پہلے تبا حمیری دیکھا بھی نہیں اور میرے آقا کو شافع محشر مانتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. بخاری پڑھ کر بھی نبی کو شافع محشر نہیں مانتے, مسلم پڑھ کر بھی نبی کو شافع محشر نہیں مانتے, قرآن پڑھ کر بھی نبی کو شافع محشر نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور نبی کو محتاج و مجبور و بے اختیار سمجھتے ہیں, میں کہتا ہوں ان سب سے اچھا تو تبا حمیری تھا جس نے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا, ایمان بھی لایا ہے اور انہیں مالک و مختار بھی مانتا ہے. تو روز اول سے نبی کا میلاد ہو رہا ہے. یہ نبی کے میلاد کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کو مختصر وقت میں بتائی. الحمدللہ ہم حق پر ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو میلاد کے نام پر جلنے والوں کے گھر پیدا نہیں کیا بلکہ میلاد منانے والوں کے گھر پیدا فرمایا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں یدو جل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.